السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو نفع بخش بنائے، مبارک بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ بڑے مالدار آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑی دولت سے نوازا تھا، لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں سبقت کر گئے، سابقین اولین میں بن گئے، تو ان کی ساری دولت اور ان کی ساری شان و شوکت چھین لی گئی۔ خود ان کے گھر کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ ان کی والدہ آپ کے اسلام لانے کے نتیجے میں آپ سے شدید ناراض ہو گئی اور آپ کو مارنے پیٹنے، گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دینے لگی۔ ساری دولت چھین لی، حتیٰ کہ قید کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم پر جو ریشمی لباس تھے، عمدہ خوشبو تھی، اور جو وہ ان کی ظاہری زیبائش تھی، سب چھین لیا۔ مصعب بن عمیر کی حالت ایسی ہو گئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ٹاٹ پہننے پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان کی غربت کو اور ان کی بے بسی کو دیکھ کر کے آنسو بہانے لگے۔ ایک وقت تھا کہ مصعب بن عمیر اعلیٰ قسم کا کپڑا پہنتے تھے، بہترین قسم کی خوشبو لگاتے تھے، بہترین قسم کا جوتا پہنتے تھے، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے تھے ان کی خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کے گھر والے دشمن بن گئے اور ان کو ستانے لگے، ان کی دولت کو چھیننے لگے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب اور کنگال بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی دین پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے، استقامت اختیار کیے، دنیا کی دولت کو نیلام کر دیا، قربان کر دیا، اپنے دین پر اور اپنے فطری دین پر اور دین فطرت پر اٹل رہے، قائم رہے، استقامت اختیار کرنے لگے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ مکہ سے حبشہ کی ہجرت کرنے کی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے۔ پہلی مرتبہ حبشہ گئے، اس کے بعد مکہ میں جب یہ ماحول بنا کہ لوگوں نے شور کر دیا کہ مکہ میں امن واقع ہو گیا، امن قائم ہو گیا ہے، مکہ میں واپس آئے، پھر دیکھا وہی حالت ہے، پھر دوبارہ چپکے سے بھاگے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، دوبارہ آئے۔ اس وقت مکی زندگی کے آخری دور چل رہا تھا اور مدینہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک دائی کی ضرورت ہے، ایک مبلغ کی ضرورت ہے، ایک معلم کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام میں مصعب بن عمیر کا انتخاب کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے ان نوجوانوں کے ساتھ لگا دیا اور ان کو اسلام کا پہلا معلم اور پہلا مبلغ کا مقام حاصل عطا کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے اور مدینہ میں توحید کا کام کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے لگے، لوگوں کو قرآن سکھانے لگے اور لوگوں کو دین بتانے لگے، اور جس مقصد سے اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا اپنے مقصد پر لگے رہے، اپنی مہم پر کاربند رہے، اور ان کی کوششوں کے ذریعے سے، ان کی محنتوں کے نتیجے میں مدینہ کی ڈھیر ساری آبادی مشرف اسلام ہو چکی تھی، مسلمان لا چکے تھے وہ لوگ۔ مدینہ میں آدھی آبادی سے زائد لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ابھی اللہ کے نبی نہیں آئے، صحابہ اکرام نہیں آئے، لیکن اسلام کا ڈنکا مدینہ میں بج چکا تھا اور مدینہ میں ایک بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک ہی سال کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 مسلمانوں کو لے کر کے آئے تھے مکہ حج کرنے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی کوششوں کے ذریعے سے کتنے زیادہ لوگ اسلام قبول کیے ہوں گے۔ 70 لوگ تو حج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے گفتگو کیے
کہ آپ ہمارے یہاں چلیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، اپنے گھر رکھیں گے اور آپ کا انتظام کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ مکہ میں کب تک مظلوم زندگی گزاریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں کو سنا، اور اللہ رب العالمین کی جب حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، ہجرت کر لیے۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں جو بدری صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی اور قربانی دی تھی، احد میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو احد کا جھنڈا نصیب کیا تھا، جھنڈا اٹھائے تھے اور لڑائی لڑ رہے تھے۔ ابن قماع کافر نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، دایاں بازو کٹ کے نیچے گر گیا۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فوراً جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا اور زمین پر گر گیا۔ فوراً مصعب بن عمیر نے اپنی ران اور سینے کے سہارے پر جھنڈے کو اٹھائے رکھا۔ تیسرا حملہ کیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسو بہایا ہے، اور آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مومنوں میں سے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ دکھایا۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر زندگی گزارتے تھے، اپنی ساری دولت کو چھوڑ دیے تھے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اپنے جسم پر لباس کو چھوڑ دیا تھا جو فاخرانہ لباس تھا، اور مدینہ میں آئے تو توحید کا ڈنکا بجایا اور مرتے دم تک اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا، اور ان کی شہادت بھی ہوئی تو اسلام کی راہ میں اور اللہ رب العالمین کی توحید کے کلمے کو بلند کرنے میں جامِ شہادت کو نوش کیا اسلام کی خاطر۔ اور جب ان کی تدفین کا مسئلہ آیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جا رہا تھا، کفنایا جا رہا تھا، تو چونکہ یہ لمبے آدمی تھے اور چادر چھوٹی پڑ جا رہی تھی اور سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو نصیحت کی، کہا ان کے سر کو چھپا دو، سر کو ڈھانک دو اور پیر پر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد میں جہاں مسلمانوں کو دفن کیا جا رہا تھا، جو شہید ہوئے تھے ان کو دفن کیا جا رہا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احد کے میدان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی صرف 40 سال کی زندگی تھی، 40 سال کی زندگی میں انہوں نے وہ قربانی دی، وہ مثالی قربانی ادا کی۔ 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت کیے اور ایک طرف مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے، اور وہ ہجرت ایسی تھی، مثالی ہجرت تھی۔ یہ اسلام کے پہلے داعی تھے، اسلام کے مبلغ تھے، اسلام کے معلم کے حیثیت سے آئے تھے، اور مدینہ کے اندر اسلام کا ڈنکا بجانے میں، اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں آئے، صحابہ اکرام نہیں آئے، لیکن مدینہ کے اندر آدھی آبادی سے زائد لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ حضرت اسید بن حضیر ہیں، یہ سعد بن معاذ ہیں جو مکہ کے سرداران میں شمار ہوتے ہیں، اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے، ان کی کوششوں سے بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کیے، مدینہ کی بڑی ساری آبادی اسلام قبول کر لیے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں جن کی بڑی خصوصیات ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں جن کو مصعب الخیر لقب دیا گیا تھا، یعنی سراپا خیر تھے۔ یہ اسلام کے پہلے داعی ہیں، اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، اسلام کے پہلے یہ مہاجر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، نبی کی شکل ان سے ملتی جلتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غربت پر آنسو بہایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت پر آنسو بہایا ہے، اور اسلام کی راہ میں یہ شہید ہوئے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو جب ان کو دفنایا گیا تو دفنانے کے لیے اتنی کفن میسر نہ ہو سکی کہ ان کا پورا جسم ڈھک جائے۔ یہ صحابی ہیں کہ اسلام کی خاطر زندگی گزارے، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو ایک کفن بھی میسر نہ ہو سکی۔ اگر سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کے پیر کو چھوڑ دو اور سر کو ڈھانپ دو، اور پھر اس کے بعد پیر پر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ یہ مثالی قربانی زندگی گزار کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اور شہادت حاصل کی. ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور صحابہ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.